بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیسن نمبر 6 میں خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ آج تختی نمبر 3 میں ہم حروف مقطعات کے بارے میں بات کریں گے۔ بہت ہی اہم حروف ہیں یہ لیٹرز ہیں، الفاظ نہیں ہیں۔ مطلب ایسا نہیں ہے کہ ان کے معنی ہوں، ان کے معنی صرف اللہ کے علاوہ، رسول کے علاوہ، یا جنہیں اللہ نے اجازت دی ہے خاص طور پر، کوئی نہیں جان سکتا۔ اسی لیے یہ حروف مقطعات ہے۔ ان کو مقطعات نام اس لیے دیا گیا کیونکہ دکھنے میں تو یہ جوائنٹ ورڈز ہیں، لیکن یہ پڑھے جاتے ہیں الگ الگ، سب کو الگ الگ نہ پڑھنا ہے، قطع قطع کر کے اپنے پڑھنا ہے، اس لیے مقطعات کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے آپ کو دکھائیں گے۔ آج اس لیسن میں ہم نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ہم مدہ کے متعلق اور شدہ کے متعلق پڑھیں گے۔ مد اور شد اور ان کے اقسام کے حوالے سے تھوڑا سا ہم اس پر جو ہے وہ روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ ان حروف کو آپ کے گھروں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، بہت سارے لوگ اپنے گھر میں برکت کے لیے بھی رکھتے ہیں، تو بہت اپنے اندر برکات اور ان کے جو ہے وہ نور اور فیوزات موجود ہیں۔ لہٰذا اس کو پڑھنے کیسے ہیں آپ دیکھیں یہاں پر، الف لام، دیکھیں 6 حروف ہیں۔ جب بھی یہ بڑا سا مد ہے نا، یہ بڑا مد ہے، ان میں بڑا مد کتنے زبر کے ایکول ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے آسان کر دوں، 6، کم سے کم 6 زبر کے برابر ہونا چاہیے۔ اب لام کو آپ 6 دفعہ زبر لگائیں، لا 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 لا، آپ اسے ایک ہی دفعہ میں کھینچیں، لا، ٹھیک ہے۔ میم کے اوپر مد ہے، میم پر زبر 6 دفعہ کریں تو اس کو ایک ہی دفعہ میں اپنے کھینچنا ہے، تو 6 زبر کم سے کم ہونا چاہیے اس مد کے لیے جو کہ بڑا سا مد ہے۔ اور جو چھوٹا مد ہے، تو چھوٹا مد جو ہے وہ اس شکل میں نہیں ہوتا، وہ تھوڑا سا پتلا ہے، ٹھیک ہے، پتلی شکل میں، تو وہ والا مد جو ہے اس کے کم سے کم زبر 4 زبر کے ہم نے کھینچنا ہے۔ تو بڑے مد کو کم سے کم 6 یا مور دین 6، چھوٹے کو کم سے کم 4، مور دین 4۔ اس کے بعد جو نیچے سطح پر جو مد کی باری آتی ہے، یہ کھڑا زبر، یہ چھوٹا ہے، چھوٹا مد آپ کہہ سکتے ہیں۔ کھڑا زبر 2 زبر کے برابر ہے، 2 زبر کے برابر آپ کھینچیں گے تو وہ کھڑا زبر بن جائے گا۔ تو انہی کو اب آج ہم نے حروف مقطعات کو سیکھنا ہے، تو کوشش یہ کریں کہ ان کو بائی ہارٹ سیکھیں۔ آپ کوئی مسئلہ ہو، پریشانی ہو تو اس کو ان کو اگر دہرائیں گے تو انشاءاللہ اس کا خاص اثر ہوگا۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ شدہ بھی ہم نے پڑھنا ہے۔ شدہ کا مطلب دیکھیں، ڈبلیو سائن جو آتا ہے، یہ ایک لیٹر کو دوسرے لیٹر کے ساتھ ملانے کے لیے آتا ہے عربی میں، ٹھیک ہے، ملانے والا کام کرتا ہے، یہ جوائن کرنے کے لیے کام کرتا ہے۔ ایک ہوتے ساکن، ایک ہوتا ہے شدہ۔ شدہ میں جو ہے نا ملانے کی جو طاقت ہے یا پاور ہے وہ زیادہ ہے، شدت کے ساتھ ہے، اور ساکن میں تھوڑا کم ہے۔ تو شدہ یہاں پر آپ دیکھیں گے، ساکن انشاءاللہ اس کے آنے والے لیٹرز اس میں لیسن میں آپ سیکھیں گے۔ پڑھنا کیسے اب اس کو آپ نے بہت توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ الف نارمل ہے، کچھ بھی نہیں ہے الف پر، لام کے اوپر بڑا مد ہے۔ اب لام کو کھینچ کر ہم نے میم کے اوپر زور سے رکھ دینا ہے، کیونکہ میم کے اوپر شدہ ہے تو ایک مقناطیس کی طرح کام کریں گے، میگنیٹ کی طرح۔ لام کو آپ نے کھینچ کے میم کے اوپر زور سے اپنے دبانا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ الف لام میم، دیکھیں آپ میم کے اوپر سٹریس کو فیل کر رہے ہیں اور آپ اسٹریچ کو بھی فیل کر رہے ہیں، اسٹریچ اینڈ اسٹریس دونوں۔ الف لام میم، اور اسٹریس کو آپ اپنے ہونٹوں پر فیل کریں گے، زور سے آپ نے دبانا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، الف لام میم صاد۔ اب میرے ہاتھ کے اوپر نیچے جانے کے، اور اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برابری سے اوپر جا رہے ہیں، جہاں سے اوپر سے نیچے آ رہے ہیں اسی حساب سے نیچے ایکول میں جو ہے وہ میرا ہاتھ اوپر نیچے جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے الف لام را، ٹھیک ہے، را کو چھوٹا پڑھنا ہے اپنے۔ اس کے بعد الف لام میم را، ٹھیک ہے۔ ایک سے پڑھیں، کاف کے اوپر مد ہے، کاف ہے یہ، یا نہیں ہے، کاف ہا یا عین صاد۔ ان کو پڑھتے وقت عین کو مڈل تھروٹ سے پڑھنا ضروری ہے، صاد کو اپنے موٹا پڑھنا ہے، گرین میں دیا ہوا ہے، عین کو مڈل تھروٹ سے۔ جتنے بھی پیچھے ہم نے رولز بتائے ہوئے ان سب کو آپ نے یاد کرنا ہے، ریوائز آپ نے کرنا ہے، تاکہ ہمارے ذہن میں مکمل تجوید کے ساتھ یہ چیزیں آتی جائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، کاف ہو گیا، کاف کو موٹا پڑا اپنے، نہیں، کاف کو اپنے کھینچنا ہے اپنے بڑے مد کے ساتھ 6 زبر کے برابر، ہا یا کو 2 زبر چھوٹا کر کے، عین اور صاد کو اپنے، لیکن پڑھنے سب کو پراپر لیٹر پڑھنا ہے۔ دیکھیں نا، کاف کو ہم نے یہ والا لیٹر پڑھنا ہے، ہا کو ہا پڑھنا ہے، یا کو یا، عین کو عین ہی پڑھنا ہے، صاد کو صاد ہی پڑھنا ہے، یعنی کہیں پر زبر زیر پیش والا کام نہیں کرنا ہے۔ ایز اٹ از ہم نے جس طرح سے ہم نے پہلے لیسن میں سیکھا تھا اسی طرح سے ہم نے پراپر لیٹرز کو ہی پڑھنا ہے، گاٹ اٹ۔
طه، اس کے بعد تو سین میم، سمجھ میں آیا؟ سی کو کھینچ کے میم کے ساتھ مارنا ہے اب یہاں پر. سین کا جو نون ہے نا وہ ختم ہو کے میم کے ساتھ مل جائیں گے کیونکہ میم پر شد ہے. سین میم، ٹھیک ہے. اسی طرح تو سین یاسین. آگے دیکھیں صاد موٹا، حامیم حامیم، عین سین قاف. گاٹ اٹ. قاف موٹا پڑھنا ہے گرین لیٹرز کو. نون. تو آپ نے دیکھا کہ حروف مقطعات کو کیسے پڑھنا ہے، اور ان میں سے بہت سو پر بڑا مد ہے، تو اس بڑے مد کو ہم نے 6 زبر کم سے کم کھینچنا ہے. مور دین 6 زبر بھی کھینچ سکتے ہیں آپ، 6 زبر کم سے کم ہے، ایٹ لیسٹ آپ نے 6 زبر کھینچنا ہے. اور اس کھڑا زبر بھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں. چھوٹا مد یہاں پر نہیں ہے، چھوٹا مد آپ کو انشاءاللہ آنے والے لیسن میں مل جائیں گے کہ چھوٹے مد کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے. تو حروف مقطعات کے متعلق زیادہ پریکٹس کر کے اس کو کوشش کریں کہ بائی ہارٹ آپ یاد کریں، تاکہ ایک تو برکت ہو، اور مشکلات میں پریشانیوں میں ہم جو ہے اس کو پڑھ کر اللہ کی طرف سے خصوصی رحمت، خصوصی مدد حاصل کر سکتے ہیں. تو حروف مقطعات کو اپنے دل میں یاد کریں. ایک دفعہ میں دوبارہ جلدی سے ریوائز کر لیتا ہوں، آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیے گا. الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام میم را، کاف ها یا عین صاد، طه طاسیم میم، طاسین یاسین صاد، حامیم حامیم، عین سین قاف، قاف نون. سوری یہ جو نیچے والا وہ ہے لائن ہے آپ کو دکھائی نہیں دے رہے شاید، تو اس کو میں دوبارہ سے پڑھ لیتا ہوں. حامیم عین سین قاف، اور اس کے بعد قاف نون. ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہے حروف مقطعات. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے انشاءاللہ. اور روز کی طرح میں دوبارہ گزارش کروں گا آخر میں کہ نیا چینل ایک ہم نے بنایا ہے تاکہ اس میں آرام سے آپ کو جو آپ چاہتے ہیں وہ مل جائیں. کیونکہ نجات ٹی وی میں جو ہے بہت سارے ٹاپک پر ہم بات کرتے ہیں، تو بہت سارے ویڈیوز ان میں سے آپ کو ان کو نکالنا اور انہیں ڈھونڈنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو ان کے لیے ہم نے آسانی کے لیے ایک نیا چینل بنایا ہے. تو آپ جا کے اس پر لنک پر نیچے جا کے میں نے ڈسکرپشن میں نئے چینل کا نام اور لنک دیا ہوا ہے، تو اس چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے تاکہ ہم وہاں پر صرف قرآن کے حوالے سے چیزیں اپلوڈ کر سکیں. اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی، رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ ہم قرآن کو تھوڑا تھوڑا ہم پڑھتے رہیں گے، اور اللہ سے وعدہ کریں گے کہ اس قرآن کو ہم پڑھیں گے بھی، سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے، اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ.